الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبو بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ جل شانہ کا ہم سب پہ اس وقت فضل اور احسان ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں دنیا کی جتنی بھی عام اور بری جگہیں تھیں اللہ تعالیٰ نے سب عام اور بری جگہوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے محبوب ترین جگہ ہے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے آج اس مسجد میں نازل ہونے والی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آج کی اس بابرکت نشست میں کچھ دنوں سے ہمارے ملک کے اکثر حصے سیلاب کی زد میں ہیں اور ان کی جو مدد ہے وہ ہماری کس حد تک ذمہ داری ہے اس حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے. سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اسلام اتنا ایک عظیم ضابطۂ حیات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے ان کے خوشی کو کیسے آپ نے گزارنا ہے اس کا بھی ذکر کیا. اور اگر کچھ لوگ آزمائش میں ہوں مصیبت زدہ ہوں ان کے ساتھ وہ لوگ جو مصیبت زدہ نہیں کیا سلوک کریں اسے بھی اسلام نے بڑے اعلیٰ انداز میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید یہ سورہ الرعد کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا. ارشاد گرامی ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وہ لوگ جو تکلیف زدہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یا مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں لمحے لائے گا کہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اللہ ان کے پیروں کو زمین میں جما دے گا. کیا مطلب کہ جنہوں نے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی ينفع الناس وہ دکھی لوگ جو مشکلات میں تھے دوسرے مسلمانوں نے ان کی مدد کی ان کو نفع پہنچایا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اس برکت کی وجہ سے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں رزق کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ آباد رکھے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مستحق کی مدد کر رہا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں پیغمبر ہیں.
آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا اللہ تیرے نزدیک کون سا بندہ محبوب ترین ہے، وہ کون سا بندہ ہے یا اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو سبھی مسلمان محبت کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ وہ کون سا آدمی ہے جس سے تو محبت کرتا ہے؟ تو بڑی عظیم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا پیارے موسیٰ اگر کسی آدمی کو پاؤں میں کانٹا چبھے اور اس کے دوسرے بھائی تک خبر پہنچے کہ فلاں میرے بھائی کو پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، تو جس شخص کو کانٹا چبھا اس کی تکلیف جب دوسرا شخص محسوس کرے اپنے دل میں اور وہ غمگین ہو جائے، جس دن وہ غمگین ہوتا ہے تو غمگین ہونے والے سے اسی دن میں محبت شروع کر دیتا ہوں۔ یعنی تکلیف میں کوئی تھا، اس کی تکلیف کسی اور شخص نے سنی، تو جس نے سنی وہ تکلیف میں مبتلا ہوا، اس نے خود کو غم زدہ کیا، جب وہ غم زدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سے میں اس شخص سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ یہ بڑا ایک عظیم پہلو ہے۔ باقی تو بڑی افسوس کی چیزیں ہیں جن کو جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی اس طرح کی مصیبت اور اس طرح کی تکلیف اس قوم پر آئی ہے تو ہمارے جو حکمران ہیں یا ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے کبھی بھی اس قوم کی خیر خواہی کے فیصلے نہیں کیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پچھلے جو ہم نے 3-4 سال گزارے ہیں، ان 3-4 سالوں میں حکومتیں بچانے کے لیے اور حکومتیں بنانے کے لیے ہمارے سیاستدانوں نے کتنے زیادہ پیسے خرچ کیے۔ پچھلی حکومت میں آئے دوسرے دن اتحادی ناراض ہیں تو ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، پھر حکومتیں بنانی ہیں تو پھر کتنے کروڑوں میں ہم نے لوگوں کو خریدا ہمارے سیاستدانوں نے۔ شاید ممکن ہے کہ میں اس معاملے میں غلط بھی ہوں تو آپ میری بات میں اصلاح کر دیں، مجھے بتائیں جس لیول پہ حکومت بچانے کے لیے یا حکومتیں بنانے کے لیے فنڈ استعمال کیے گئے ہیں، اس وقت جو سندھ میں یا بلوچستان میں یا جنوبی پنجاب کے جن علاقوں میں سیلاب کی صورتحال سے لوگ دکھوں کا شکار ہیں، ہمارے سیاستدانوں نے کتنے پیسے ان پہ خرچ کیے ہیں سوائے سیاسی بیانات کے۔ کوئی فنڈ جو ہے وہ اگر کسی نے کوئی 2-2 ہزار یا 20-20 25-25 ہزار دیا ہے تو وہ آج تک چیک جو ہے وہ کیش ہی نہیں ہو سکے۔ کیا آپ نے جو MNA یا MP خریدے یا سینیٹر خریدے کیا آپ نے ان کو 25 ہزار میں خریدا؟ حکمرانوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں دینے کے لیے ان کو کہ وہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ اس ملک پہ رحم کرے۔ یہ جو مختلف ہمارے ملک کے حصوں میں جو سیلاب زدگان کی وہ ویڈیو ہمارے پرنٹ میڈیا پہ یا ہمارے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں یا وہ تصویریں جو چل رہی ہیں آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھی ہوں گی، وہ اتنی انسان کو غمگین کر دیتی ہیں کہ بندہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں ہمارے ریسکیو نے وہ ایک تصویر اپلوڈ کی کہ وہ کسی گھر کو سیلاب نے چاروں طرف سے گھیرا ہے اور فیملی جو ہے وہ سیلاب کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے اس گھر میں، اور کچھ دیر کے بعد ایسے ہے کہ جیسے اس گھر نے گر جانا ہے تو انہوں نے کشتی کو لیا اور وہاں ان لوگوں کو کشتی پہ سوار کیا اور ان کے گھر سے وہ سارا سامان نکالا۔ یہ بالخصوص ہم جو سیالکوٹ والے ہیں ہم اس بات پہ غور کریں کہ وہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب انہوں نے سامان نکالا اس کشتی میں رکھا تو پورے گھر کی جمع پونجی کیا تھی؟ ایک بکری اور اس پہ 2 بچے، 2 چارپائیاں اور 2 لکڑی کے جو ہے وہ صندوق اور ایک پیٹی، ایک بکسا۔ یہ اس کی ساری زندگی کی آدمی کی جمع پونجی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو اپنے گھر سے اس حال میں نکلا کہ اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی ایک بکری تھی، 2 چارپائیاں تھیں، ایک جو ہے وہ 2 صندوق تھے لکڑی کے اور ایک بکسا تھا، وہ ان چیزوں سے کیسے اپنا نیا گھر تعمیر کر سکتا ہے؟ اور ایک طرف ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں اور ہمارے حکمرانوں کی جو ہے وہ زندگی کے عجیب معاملات ہیں۔ یہ جو مشکلات ہم نے دیکھی ہیں اس سیلاب میں، اس قوم نے ہم نے دیکھی ہیں یقیناً وہ، میں
2010 میں جب سیلاب آیا تو اس وقت کی کچھ خبریں میں نے نکالی، کوئی ڈیٹیل نکالی کہ اس وقت لوگوں کا کتنا نقصان ہوا، یہ موجودہ سیلاب میں کتنا نقصان ہوا، اور کن کن اداروں نے، کن کن لوگوں نے ان غم زدہ لوگوں کی اور آفت زدہ لوگوں کی خدمت کی۔ ان میں سے امریکہ کی ایک وہ خاتون ہے جو اقوام متحدہ کی سفیر بھی تھی، اور شاید وہ جو فلمیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں اس میں وہ خاتون کام بھی کرتی ہیں، اس کا نام غالباً انجیلا جولی کے نام سے اس کا نام ہے۔ وہ پاکستان میں 2010 میں آئی سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے بڑا شرم کا مقام ہے، بالخصوص ہم پاکستانیوں کے لیے۔ جب وہ پاکستان میں آئی اور پھر جب پاکستان سے وہ لوگوں کی جو اس کو توفیق تھی، اس نے خدمت کی سیلاب زدگان کی، اور پھر واپس گئی۔ واپس جا کے اس نے امریکہ کی پارلیمنٹ میں بیان کیا۔ وہ بیان آن دی ریکارڈ ہے۔ اس نے بیان کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ 2010 میں حکومت کن لوگوں کی تھی؟ اس نے کہا کہ جب میں امریکہ سے چلی تو میرے ساتھ جو ٹیم تھی، میں نے سب سے پہلی بات جو ان سے کی کہ میں جو کچھ بھی سیلاب زدگان کو جا کے دوں، خبردار اگر میری ٹیم کی کسی آدمی نے میری تصویر بنائی اس وقت جب میں کسی شخص کی مدد کر رہی ہوں، میری تصویر نہیں بنائی۔ کتنی عجیب بات ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ وہ سارا آن دی ریکارڈ نکالیں، جب وہ خاتون یہاں پہ آئی ہیں، کسی عوام الناس میں سے اگر کسی نے اس کی کوئی تصویر بنا لی تو بنا لی، وگرنہ اس کی ٹیم کے لوگوں نے کوئی تصویر نہیں بنائی۔ جو بھی اس نے کسی کو پیسے دیے یا کوئی راشن وغیرہ دیا تو کسی کے ساتھ اس نے تصویر نہیں بنائی کہ میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں۔ اور پھر دوسری بات اس نے جو وہاں پہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں کہی، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، اس نے کہا کہ میں جب امریکہ سے نکلی تو پاکستانی حکومت نے مجھے دعوت دی کہ آپ پہلے ہمارے ہاں آئیں، ہمارے وزیر اعظم ہاؤس میں آئیں یا ہمارے گیسٹ ہاؤس میں آئیں، پھر ہم اپنی اداروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ان علاقوں میں جائیں گے۔ تو کہتی ہیں میں نے یہ دعوت قبول نہیں کی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان آفت زدہ لوگوں کے پاس آ رہی ہوں، لہٰذا میں گورنمنٹ کے کسی فرد سے ملنا بھی نہیں چاہوں گی، اور میں کسی قسم کا پروٹوکول بھی نہیں چاہوں گی۔ بہت بڑا شرم کا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں ایئرپورٹ پہ اتری نا پاکستان، ابھی میں جہاز سے نیچے اتر رہی تھی تو حکومتی نمائندوں کے اتنے فون کہ مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی میں کس کا فون سنوں اور کس سے بات کروں۔ حتیٰ کہ پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا، اس نے کہا کہ میں جب سب کی مدد کر چکی تو میں ان لوگوں کی مصیبت کو بھول گئی۔ جب میں نے پاکستانی سیاستدانوں اور حکمرانوں کا حال دیکھا، انہوں نے زبردستی وزیر اعظم صاحب کی جو فیملی تھی وہ مجھے ملنے کے لیے آئی، اور وہ جو میرے لیے تحائف لے کے آئے، وہ تحائف اتنے قیمتی تھے۔ اگر پاکستان میں 4% تباہی ہوئی ہے نا، اگر میرے تحائف کی جو چیزیں مجھے اس وقت کی گورنمنٹ کی جو فیملی تھی، وزیر اعظم صاحب کی جو فیملی تھی، جو چیزیں انہوں نے مجھے بطور گفٹ دی، اگر وہی پیسہ سیلاب زدگان پہ خرچ کیا جاتا تو 1% لوگ جو ہے وہ نئے گھروں میں دوبارہ سے آباد ہو سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اگلی بات اس نے بڑی عجیب کہی، اس نے کہا پھر میرے لیے جو کھانا رکھا گیا وزیر اعظم صاحب کی فیملی کی طرف سے، آپ جانتے ہیں 2010 میں وزیر اعظم صاحب کون تھے؟ ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب۔ میں ان کا نام لینے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا۔ آپ سنیں اس خاتون نے جا کے کیا کہا۔ اس نے کہا اس کی فیملی نے جب میرے آگے کھانا رکھا تو وہ اتنی بڑی نعمتیں اور اتنی کثیر نعمتیں تھیں، اگر وہ جو میرے لیے اور میرے ساتھ جو 8-10 لوگ تھے ان کے لیے جو کھانا رکھا گیا، اگر وہ سیلاب زدگان کے آگے وہی قیمت، وہی پیسے صرف کھانے پہ خرچ کیے جاتے تو لاکھوں لوگ وہی کھانے پہ جو پیسے خرچ کیے گئے تھے، لاکھوں لوگوں کا پیٹ اس کھانے کی قیمت سے بھر سکتا تھا، جو حکومت نے بالکل اس طرف نہیں سوچا۔